الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں دو نعمتیں لے کر آئے، نمبر 1 روشن کتاب، نمبر 2 روشن دل۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ اس دنیا میں ان دو نعمتوں کو لے کر تشریف لائے، جن میں سے ایک ہے روشن دل اور دوسرا ہے روشن کتاب۔ اور ان دو نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی جی آپ لوگوں کو فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ جو جاننے والے، جو علم رکھنے والے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو نادان ہیں، جو علم سے ناواقف ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے مومنو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہیں جمائے رکھے گا۔ تو علم کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جہاں پر اپنے انعام والے بندوں کا، اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنا انعام کرتے ہوئے کہا کہ نبیوں پر انعام کیا، والصدیقین صدیقوں پر انعام کیا، والشہداء والصالحین شہداء پر اور صلحاء پر، نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ تو جو اس دور حاضر میں علم کی جو اتنی کمی آ گئی ہے کہ علم حاصل کرنے کی طرف کوئی انسان متوجہ نہیں ہے، اور پھر علم اگر حاصل کر بھی لوگ اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دنیاوی علوم، صرف عصری علوم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا اصل نام ہے دینی علم حاصل کرنے کا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا، ان پڑھوں میں اپنا رسول اتارا۔ حالانکہ جو اس وقت کے کفار تھے، اس وقت کے عرب کے لوگ تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، بڑے ادیب ہوتے تھے، بڑے ماہر اور اپنے بڑے فن کے ماہر تھے، وہ پتھروں کو تراش کر مکان بناتے تھے، وہ جڑی بوٹیوں سے اپنے آپ کا علاج کرتے تھے۔ تو اس زمانے کی اصطلاح میں ہم ان کو ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہر قسم کی تعلیم سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ سارا دنیاوی علم تھا اور علم وحی ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک علم دین حاصل نہیں کر سکتا انسان ان پڑھ ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ تمام معلومات ہے، جو تمام دنیاوی علم ہے وہ صرف معلومات ہے، حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اللہ کے کتاب کا علم ہے۔ تو اسی لیے آج مدارس کی اہمیت کو سمجھنا آج بہت ضروری ہے۔ مدارس کی اہمیت آج بہت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے مدارس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں،
جس طرح قلعے کے اندر آدمی حفاظت سے رہتا ہے، انسان اپنی حفاظت کر کے دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی یہ جو مدارس ہے، جو اسلامی قلعے ہیں، یہ انسانوں کے دین و ایمان کی، مسلمانوں کے دین کی، ایمان کی اور ہر فتنے سے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر اتنا ضروری ہے کہ انسان کے اپنے اعمال صحیح ہو جائیں، انسان کی زندگی کے جو اعمال ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، حج اور زکوٰۃ اگر استطاعت ہو تو فرض ہے، ایسے ہی علم دین حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے۔ آج جو ہے عصری علوم کو دینی علوم پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جب بچہ بڑا ہو جائے تو بجائے اس کو قرآن کا علم سکھانے کے، بجائے اس کو الف با تا سکھانے کے، اس کو انگلش اور ABCD سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ذہنوں کو کھولنے والا ہے، یہ قرآن اپنے قوت حافظے کو مضبوط کرنے والا ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کو کسی بچے نے الف سے لے کر یا تک A to Z پوری کتاب کو زبانی یاد کر لیا ہو، پوری کتاب کو حفظ کر لیا ہو، لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو ساری دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جو بچہ آسانی کے ساتھ پوری قرآن بزبان یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن بچوں کے ذہنوں کو اور بچوں کے حافظے کو کھولتا ہے، اور جب بچوں کا حافظہ مضبوط ہوگا، جب بچوں کی قوت حافظہ جب بچوں کا مضبوط ہوگا، پھر اس میں دنیاوی علوم آپ اگر ڈالیں گے تو وہ آسانی سے اس کو حاصل کرے گا۔ اس کو اگر ریاضی کا علم پڑھائیں گے، اس کو میتھس کا علم پڑھائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، تو یہ جو مشکل علم ہے دنیا کے، وہ آسانی سے اس کو پڑھ لے گا۔ تو اس لیے آج سب سے پہلے جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو دینی علم سکھایا جائے، ان کو قرآن کا علم سکھایا جائے، قرآن پڑھنا سکھایا جائے۔ لیکن افسوس کا مقام کہ آج ہماری عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آج کئی بچوں کا انسان باپ بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کسی دینی مسئلے کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو وہ شرم سے پانی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو غسل جنابت کے مسائل پوچھ لیے جائیں، اگر اس کو تیمم کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خود جب دین کا علم حاصل نہیں کر سکے تو پھر اپنی اولاد کو کیسے دین کا علم حاصل، اپنے دین سکھائیں گے؟ اور پھر آگے چل کر پھر اپنی اولاد پر انسان روتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد میری فرما برداری نہیں کر رہی ہے۔ آپ نے ان کی تربیت ہی ویسی کی ہے جس کا نتیجہ اور جس کا پھل آپ کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بچوں کو دینی تعلیم سکھاتے، اگر ان کو بچپن سے قرآنی تعلیم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ان کو واقف کراتے، تو پھر وہ بچہ بھی اس بچے کی طرح بن جاتا کہ ایک اسکول کا واقعہ ہے کہ ایک ٹیچر اپنے تمام بچوں سے پوچھتی ہے کہ تم کیا بنو گے، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تم اپنے فیوچر، اپنے مستقبل میں کیا بننے کی خواہش رکھتے ہو؟ کوئی بچہ کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں اعلیٰ درجے کا ماسٹر اور ڈگری حاصل کروں گا۔ اور پھر آخر میں ایک بچے سے وہ ٹیچر سوال کرتے ہیں کہ بچے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، بڑی معصومیت سے جواب دیتا ہے کہ ٹیچر میں بڑا ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ ٹیچر بڑی پریشان ہو گئی۔ وہ ایک غیر مسلم کا اسکول تھا اور انہوں نے ان کے والدین کو فون کیا اور ان سے بات کر کے ان والدین سے ملاقات کی اور ان کو پوچھا کہ میں تمام بچوں سے میں نے پوچھا تو بچوں نے کچھ بتایا، لیکن جب اس بچے سے میں نے سوال کیا تو یہ بچہ کہنے لگا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ یہ صحابی آخر کیا بات ہے؟ یہ صحابی کا کون سا درجہ ہے؟ یہ کون سی پوسٹ ہے؟ تو ان کے والدہ نے ان ٹیچر سے کہا کہ میں اپنے بچے کو روزانہ سونے کے وقت میں صحابہ کے قصے سناتی ہوں، صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو سناتی ہوں، اسی لیے بچہ کہنے لگا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ تو اسی لیے
اگر بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اگر اپنے صحابہ کی، اولیاء اللہ کے واقعات کی، اپنے اکابر کے واقعات سنا کر بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر بچے بڑے ہو کر ایسے بنیں گے۔ اسی لیے علم دین کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج جو ہے 95% آج اپنا معاشرے کا طبقہ علم دین حاصل کرنے سے دور ہے، اور 95% جو طبقہ ہے وہ دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے، اور صرف 5% ایسے لوگ ہیں، ایسے جو مدارس کے بچے ہیں جو مدرسوں میں علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جو 95% جو دنیاوی علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مدرسے کے بچوں کو طعنہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ پرانے علم میں ہیں، حالانکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ان کو بھی دنیاوی علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو 5% جو طبقہ ہے، یہ جو دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہے، در حقیقت یہ امت پر احسان کر رہا ہے۔ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ دین کو سیکھ کر آپ کی زندگی میں ہر معاملے پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کان میں اذان دینے والے یہ کوئی عالم ہوتے ہیں، کوئی مولوی ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر کسی کو نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو ان کو نکاح میں آپس میں ان کا رشتہ جوڑنے والے بھی ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کا نکاح پڑھوانے والے، خطبہ دینے والے بھی ایک مولوی ہوتے ہیں۔ اور پھر جب انسان دنیا سے چلا جائے آخری دم تک بھی ان کا جنازہ پڑھانے والے، ان کی قبر پر دعا کرنے والے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والے بھی کوئی نہ کوئی حافظ، کوئی عالم ہی ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ جو 5% طبقہ ہے یہ امت پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے، اور اگر یہ 5% لوگ بھی اگر دینی علم کو چھوڑ کر دنیاوی علم حاصل کرنے لگیں گے تو پھر دینی علم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کی، اپنے اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے، حالانکہ اللہ اس کی حفاظت علماء سے کراتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کہے کہ میں اپنے شہر کی حفاظت کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود سرحد پر جا کر، وہ خود بارڈر پر جا کر خود حفاظت کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج تیار کرے گا، اور وہ فوج کا ہر آدمی اس کی نظر میں عزت والا ہوگا، ان کی تنخواہیں بڑی اچھی ہوگی، ان کا لباس بڑا عمدہ ہوگا، ان کی نظر بادشاہ کی نظر میں اس فوج کی بڑی عظمت ہوگی، اور پھر اس فوج کے ذریعے وہ اپنے شہر کی حفاظت کراتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے علماء کرام کو، حفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، اور اپنے اس دین کی، اپنے اس قرآن کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ تو اسی لیے علماء کی قدر کریں، علماء کی اہمیت کو سمجھیں، اور علماء کا احترام کریں، اور اپنے بچوں کو اتنا دین کا علم ضرور سکھائیں کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کو درست کر سکے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے مسائل کو خود سمجھ سکے۔ اور قرآن پڑھنے تو آج قرآن پڑھنے سے عوام اتنی دور ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کے مخارج غلط ہیں، اس کی تجوید درست نہیں ہے۔ حالانکہ انگلش پڑھنے میں اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ جو دنیاوی علم ہے، ایک انسان اگر زندگی گزار لے، اگر زندہ بھی رہے تو کم سے کم آج کے دور میں 70 سال سے زیادہ کوئی نہیں جیتا۔ مان لیجئے کہ آدمی 70 سال جینے والا ہے، اور 70 سال جینے کے مقابلہ اگر آخرت کی زندگی جو یقینی ہے، اگر اس کے مقابلے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس 70 سال کے مقابلے میں وہ زندگی ایسی ہے جیسے ایک جو ہے قطرے کے آگے ایک بڑا سمندر۔ جب دنیاوی زندگی ایک قطرہ ہے تو آخرت کی زندگی ایک سمندر ہے، اور دنیاوی زندگی کے علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال، 16 سال، 20 سال اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے 2-3 سال اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ اسی لیے جو ہے
اپنے بچوں کو اور خود ہم وقت نکال کر علم دین کو حاصل کریں، اپنے دین کے ضروری مسائل کو سیکھیں، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دیں اور اس پر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو علم دین کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا۔